آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ سورت وہ سورت ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سورت جیسی سورت نہ اللہ نے تورات میں اتاری، نہ انجیل میں اتاری، نہ زبور میں اتاری، اور نہ ہی خود قرآن میں اس جیسی سورت ہو۔ اتنی بڑی عظیم الشان عظمت والی سورت ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہی ہے کہ اسی سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ ایک خصوصیت سورہ فاتحہ کی یہ ہے کہ اسی سے ہی نماز شروع ہوتی ہے، اور نماز پانچوں نمازوں کا آغاز اسی سورہ فاتحہ سے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی اس کی عظمت ہے، اس کے خاص القاب بھی ہیں، سبع مثانی اس کا لقب ہے، اور اس کو سورت عظیمہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے سورہ فاتحہ میں شفا بھی رکھی ہے۔ انسان پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، بچے پر دم کرے، کسی مریض پر دم کرے، بشرطے کہ یقین و اعتقاد ہو۔ مشہور ہے نا پیر بندہ یا یقین بندہ، اور یقین پر ہی آثار مرتب ہوتے ہیں۔ پورے یقین و اعتماد کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ مرض کو بھی دور فرماتے ہیں۔ علماء کا تجربہ ہے اگر مرض اس حد تک بڑھ گئی، زندگی سے مایوسی ہو رہی ہے، لمبی مرض ہو گئی، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، حکیموں نے کہا کہ اب اس مرض کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، تو علماء نے فرمایا ہمارا تجربہ یہ ہے اگر صبح کی اذان کے بعد فرض نماز شروع کرنے سے پہلے یہ جو وقت ہے، اس وقت میں اگر انسان سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھے، لیکن اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ سے ملا کر پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، میم کو الحمدللہ سے ملا کر 41 مرتبہ پڑھے، اور اس مریض پر روزانہ تازہ دم کرتا رہے 41 دن، اور پانی پر دم کر کے اس مریض کو جب بھی پانی کی ضرورت ہو وہی پانی پڑا ہوا اس کو پلاتا رہے، کم ہو جائے تو اور شامل کر دے۔ تو فرمایا ہمارا تجربہ ہے اگر موت کا وقت لکھا ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں صحت لکھی ہے تو اس کی برکت سے اس کو صحت نصیب ہو جائے۔ یہ سورہ فاتحہ کی بھی بڑی برکت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ شفا ہے، اسی سے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے، اسی سے نماز کا آغاز ہو رہا ہے، اور آقا نے معمولی انداز نہیں، قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن میں۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا ساری قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں ان میں سے ہر ایک صورت کامل مکمل نازل نہیں ہوئی، کچھ حصہ کسی وقت، کچھ حصہ کسی وقت۔ شروع میں بھی قرآن مجید نازل ہوا تو سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، پھر سورہ مزمل یا مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی، لیکن پوری سورت جو کامل سورت کے طور پر نازل ہوئی وہ قرآن میں صرف سورہ فاتحہ۔ اللہ نے پوری سورت کو کامل طریقے سے قرآن مقدس کے اندر قرآن کا حصہ بنا کر اس کو اتارا ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے بھی خوب استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے۔ علماء نے فرمایا اس میں ایک دعا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے اللہ نے سورہ فاتحہ کو تقسیم فرما دیا۔ بندے اللہ خود فرماتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کو میں نے تقسیم کر دیا، اس کا کچھ حصہ میرے لیے خاص اور اس کا کچھ حصہ میرے بندوں کے لیے خاص،
اور کچھ حصہ ایسا ہے جو میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جب بندہ کہتا ہے نماز میں یا عام حالات میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فوراً فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، یہ حصہ میرے لیے تھا اور میری بزرگی کا اعلان ہو رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میں خوش ہوں، یہ بھی میرے لیے ہے اور میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ بندہ اقرار کر رہا ہے میں عابد ہوں، میرے معبود ہونے کا اقرار کر رہا ہے، وہ عابد ہے میں معبود ہوں، وہ ساجد ہے میں مسجود ہوں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک چیز ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور بندہ مجھ سے جو مانگ رہا ہے میں ضرور اس کو عطا کر دوں گا۔ علماء نے فرمایا اگر انسان اہدنا الصراط المستقیم، کوئی گمراہ شخص ہے، اگر وہ خالی الذہن ہو کر گندے خیالات ذہن سے نکال کر ہدایت کا طالب بن کر اگر وہ اہدنا الصراط المستقیم کا وظیفہ پڑھتا رہے بشرطے کہ اس کی سچی طلب ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ اس اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم کیا بنیں، بریلوی بنیں، دیوبندی بنیں، اہل حدیث بنیں، کیا سے کیا بنیں، یہودی بنیں، نصرانی بنیں، دنیا میں بڑے مذاہب ہیں۔ علماء نے فرمایا اگر اہدنا الصراط المستقیم یہ شخص اس نیت سے پڑھے کہ میں ہدایت چاہتا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، یہودیت میں ہدایت ہے تو مجھے یہودی بنا دے، نصرانیت میں ہدایت ہے نعوذ باللہ تو نصرانی بنا دے، اگر یہ آیت بار 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 پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت ضرور اس کو سچے مذہب کی رہنمائی فرمائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے اور اس کو اسلام کی توفیق اور اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ہزاروں لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، بار بار پریشان ہوتے ہیں لوگ، کیا کریں، ہر آدمی دعویٰ کر رہا ہے میں حق پر، پتہ نہیں کون حق پر ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا بھائی تو خالی الذہن ہو کر سچی طلب لے کر اللہ سے یہی درخواست شروع کر دے، اللہ تجھے حق مذہب کی ضرور رہنمائی فرمائے۔ تو یہ حصہ بندوں کے لیے ہے اور اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے تو میں ضرور اس کو ہدایت عطا کرتا ہوں۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، میں نے ترجمہ بھی تقریباً کچھ کر دیا، مزید انشاءاللہ ہمارے مفسر قرآن ہی ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں الراحل اور المرتحل حدیث پر عمل ہو گیا، قرآن مجید کا ترجمہ اختتام کو بھی پہنچا اور اس کا افتتاح بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اختتام کو بھی قبول فرمائے اور نئے افتتاح اور آغاز کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ آپ سب کا آنا بھی اللہ رب العزت اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ خدا کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا جو خاص کر اس محلے میں رہنے والے ہیں، اس کو عام چیز نہ سمجھیں، اس کو سمجھو جیسے ہمارے لیے صبح کا ناشتہ ضروری ہے، شام کی غذا ضروری ہے، اس ترجمے میں بیٹھنے کو اپنے ایمان کی قوت کے لیے ضروری سمجھیں، سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں۔ 10 منٹ کا سارا مسئلہ ہے، اگر 10 منٹ بیٹھ کر آپ اللہ کی کلام کو سمجھیں گے اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرے بندے کے دل میں میری کلام کی عزت، آیت کے خلاف ورزی کر رہا ہے، جھوٹ بول کر سودا تول رہا ہے۔ تو اگر انسان بار بار قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے گا، حیا آئے گی کہ میں تو یہ آیت تلاوت کرتا ہوں پھر اس کے خلاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ میں بھی سعادت سمجھتا ہوں، چلو
اس محفل کی ابتدا اور اختتام کے اندر ہماری جو شرکت ہو گئی، ہم بھی گویا راحل اور مرتحل کے مصداق بن گئے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا